آپ دیکھ رہے ہیں دینک سویرا عمر ملک کے ساتھ۔ ضلع شوپیان میں جس طرح منشیات کا کاروبار کیا جاتا ہے، حالانکہ پولیس نے کہیں نہ کہیں اس پہ روک لگا دی ہے۔ بہت سارے ایسے سپاٹس تھے جہاں پہ منشیات کا کاروبار کیا جاتا تھا، ہمارے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ جو ہے ڈرگز تھمایا جاتا تھا، لیکن پولیس نے ان سپاٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ وہاں پہ جو ہے آج وہ گندگی صاف کی گئی، یعنی کہ وہاں پہ اب ڈرگز بھیجا نہیں جاتا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ شر پسند لوگ ہیں جو اس منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ حالانکہ حال ہی میں بونہ بازار شوپیان میں جو ایک ریڈ کے دوران وہاں پہ ہیروئن ضبط کیا گیا پیش تھا، وہ بھی وہاں پہ ضبط کیا گیا۔ اس ضمن میں جو سول سوسائٹی ہیں ان کا بھی کلیدی رول اس میں ہے، کیونکہ بار بار جو ہے انہوں نے بھی ایڈمنسٹریشن تک ایک خبر پہنچائی۔ فی الحال ہمارے ساتھ ہیں میٹھا گوتو صاحب ضلع شوپیان میں، جنہوں نے منشیات کو کلا کما کرنے کے لیے، یعنی کہ منشیات کو پورے طریقے سے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آگے آئے ہیں، اور ہر کسی یعنی ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے، چاہے پولیس کی بات کریں گے یا سول ایڈمنسٹریشن کی بات کریں گے، ڈپٹی کمشنر شوپیان تک یہ خبر پہنچائی کہ یہاں پہ منشیات کو روکا جائے، کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی زندگیوں کا سوال ہے۔ تو میٹھا گوتو صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہیں شوپیان کو آج؟ پہلے آپ کا شکریہ، اور جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو میری طرف سے دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا پچھلے کئی سالوں سے یہاں شوپیان میں چند خود غرض لوگ جو اس ڈرگز کا کاروبار کرتے تھے، تو اس سلسلے میں پولیس نے بہت اچھی کارروائی کی ہے۔ اگر یہ مانا جائے، اگر ہمارے ڈسٹرکٹ شوپیان کی اگر تواریخ دیکھی جائے تو اس کو باب الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ جو بڑے بڑے سکالر جو شوپیان سے نکلے ہیں، تو ہماری جو سرزمین تھی، یہ شوپیان کی سرزمین، یہ صوفیوں ولیوں کی سرزمین، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں باہر والوں کی نظر پڑی رہتی ہے۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ شوپیان ایک خوشحال ڈسٹرک ہے سارے ڈسٹرکوں میں۔ تو ہم نے یہی کہا ہے، شوپیان کی تواریخ لال چوک سے بھی یہی آواز دی ہے، ہم نے اپنے ڈی سی صاحب سے بھی اپیل کی ہے، اپنے ایس ایس پی صاحب سے بھی اپیل کی ہے۔ تو یہ خود غرض جو 10-15 لوگ ہیں اس کا جو کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ایک بات یہ رہی۔ دوسری یہ بات کہ ہماری جو اپیل ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، تو وہ سکولوں پہ انہوں نے نظر رکھوائی ہے۔ تو جو ہمارے شام کو جو ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے پولیس نے جگہ جگہ ناکہ لگایا ہے، کیونکہ شوپیان کے لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے گوتو صاحب کی پچھلی بار جو ڈرگ پیڈلر یہاں پہ پکڑے گئے، یا تو وہ نارتھ کشمیر کے تھے یا سینٹرل کشمیر کے۔ وہی میں نے اس لیے آپ سے وضاحتاً بات کی ہے، وہ اس لیے کہ شوپیان ایک خوشحال علاقہ ہے، تو یہاں پہ ہر کسی کی نظر رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہی گزارش کی ہے ایس ایس پی صاحب سے، ہمیں سیٹرڈے کے ساتھ ادھر میٹنگ بھی تھی، تو اس میں سے سارے لوگ یہاں کے بلائے گئے تھے، اور ٹریڈرز فیڈریشن بھی یہاں کی تھی، سول سوسائٹی یہاں کی تھی، سوشل ایکٹیوسٹ یہاں کے تھے۔ تو وہ میٹنگ بہت کامیاب رہی۔ ایس ایس پی صاحب نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے جو ہیں بالکل سیف ہیں۔ ہم اس سلسلے میں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو ان کی جائیداد ہے، جو پراپرٹی انہوں نے بنائی ہے یہ ڈرگ بیچ کے، یہ زہر بیچ کے، ان کی وہ پراپرٹی سیز ہونی چاہیے۔ اور ہم آپ کے مادھیم سے، کیونکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اپنے ڈی سی صاحب سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کی جائیداد ضبط ہو گئی ہے تو رینیو ریکارڈ میں اس کو ریڈ لائن دینی چاہیے، تاکہ یہ وہاں نہ بچ سکے اور نہ یہ بیچ سکے۔ لوگ یہاں ڈرگز بیچنے آتے ہیں یا ڈرگز کا کاروبار کرنے آتے ہیں یہاں پہ،
تو ہماری یہی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی یہی ذمہ داری ہے، سارے جو دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے مولوی صاحبان ہیں، جو بھی یہاں پڑھے لکھے طبقے ہیں، یا عام جو ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، ان پہ بھی یہی ضرورت سے زیادہ ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ باہر والے کو یہاں آنے نہیں دیا جائے اور باہر والوں پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ باہر سے یہاں ڈرگس لایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ تو یہاں کی ہی بات نہیں ہے، اگر ہم سارے ہندوستان کی بات کریں گے تو سارے اس زہر میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مرکزی سرکار نے بھی اس میں اب وہ بھی آگے آئے، ایل جی ایڈمنسٹریشن بھی آگے آئی، تو انہوں نے پولیس کو بھی یہ کلیئر کٹ ہدایت دی ہے کہ جہاں بھی ڈرگ پیڈلر آپ کو مل جائے گا اس کی جائیداد ضبط ہونی چاہیے، NDPS ایکٹ کے تحت ان کو FIR لگنا چاہیے۔ تو ہم MLA صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، یہاں کا جو شوپیان کا جو MLA ہیں شبیر احمد کلی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئے، انہوں نے اپنے وکلا برادری کو یہ اپیل کی تھی کہ جو بھی NDPS ایکٹ میں جو بھی گرفتار ہوگا یا ڈرگس میں ان کی یہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور یہاں کے جو بچے ہیں یہ آرام سے پڑھے، ماں باپ پہ بھی فرض ہے یہی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنا جو ماں باپ ہوتا ہے تو وہ ہمیں لیتے تھے، درسگاہ لیتے تھے پڑھنے کے لیے، اچھی تربیت دیتے تھے، انسانیت کا درس دیتے تھے، مگر آج کل وہ نہیں رہا۔ یہ بھی ہماری میں ایک بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ والدین پہ فرض ہے کیونکہ اپنے بچے کو صحیح راہ دکھائے، اپنے بچوں کو نصیحت کرنی ہوگی، ان کو ٹائم دینا ہوگا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا، یہی سارے لوگوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ماں باپ پہ کتنا بڑا یہ بچے پہ جو ماں باپ ہے ان کا کتنا احسان ہے ان بچوں پہ۔ تو صاحب یہاں پہ آپ کو روکنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ آپ نے ایک اہم بات چھیڑی ہے، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ چند جو افراد ہیں جو ہمارے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو یووا پیڑھی ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ وہ کرتے ہیں، چند افراد ہیں، لوگ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ جب یہاں پہ ڈرگس شروع ہوا تھا، منشیات شروع ہوا تھا، لیکن اس سمے بھی لوگ کہتے کہ اس کا بچہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ وہی وہ غلطی تو ہم نے بہت بڑی غلطی کی اس ٹائم کہ ہم آگے نہیں نکلے جس طرح ہم آج نکلتے ہیں۔ تو یہی ہماری بڑی بدقسمتی تھی اس ٹائم، ہم نے یہ سوچا کہ اس کا بچہ آج ہے تو ہمارا بچہ صحیح ہے، وہی ہماری غلطی تھی۔ اگر اس وقت ہم نے روک لگائی تھی تو اس وقت یہ حالات ایسے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اب اس سے بھی بڑا ایک جو زہر اب پھیلنے لگا وہ ہے آن لائن گیمنگ، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اگر ہم کریں گے سارے کشمیر کی بات، میرے خیال سے 10-15 لوگوں نے مجھے فون کیا ہے، ایک نے 9 لاکھ روپے گنوائے تھے، ایک نے 12 لاکھ روپے گنوائے تھے، ایک نے 32 لاکھ روپے گنوائے تھے۔ تو آپ نے نیوز پہ بھی یہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوا ہے، کسی نے اب کڈنی بیچ دی، کوئی اپنا گھر بیچ رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، زیور بیچے جا رہے ہیں، نہیں ماں باپ کے زیور چھین لیے جاتے ہیں۔ تو اساتذہ صاحبان کھڑے ہو جاتے تھے ایک لائن میں، ایک استاد اٹھتا تھا، وہ ہمیں واضح نصیحت کرتا تھا وہاں پہ ماں باپ کا حق کیا ہے، سماج میں آپ کا کون سا مقام ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، کون سے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ 9:30 سے 10 بجے تک آدھا گھنٹہ وہ دیتے تھے، ہمارے ذہنوں میں بھی وہی بات رہ جاتی تھی۔ تو یہ سب پہ فرض ہے، خاص کر جو ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں ان پہ فرض ہے، اور جو کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر استاد ہے اس پہ فرض ہے۔ تو ماں باپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی مصروفیات کو تھوڑا کم کیجیے، اپنے بچے کو ٹائم دیجیے۔ سالوں سے فریاد گوہار لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈرگ ریڈکشن سینٹر ایک ہونا چاہیے، کیونکہ جو کوئی ڈرگس میں مبتلا ہوتا ہے یا اس نے ابھی ڈرگس کیا ہے تو اس سمے پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ تو اگر اس کو اس سینٹر میں رکھا جائے گا، اچھے طریقے سے وہ بیہیو کرے گا، تو اس سمے وہ اس ڈرگ پیڈلر کا نام بھی کہہ سکتا ہے کہ پولیس تک وہ انفارمیشن پہنچ سکتی ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن سے کیا رہے گی؟ ایڈمنسٹریشن DC صاحب سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہونا DC صاحب ہیں، SP صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی کوششوں کو بروئے کار لا کے یہاں ایک ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنا دیا جائے،
اور اس میں کیا ہوگا کہ بچہ جو جس کے راہ میں یہ خود غرض لوگ جو رکاوٹ بن گئے ہیں، انہوں نے اس کو ڈرگز پلایا، ایسے ہی دے دیا، تو وہ اس میں تھوڑا سا مبتلا ہو گیا. اب جب اس کو سمجھ آ گئی وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے. تو اس میں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. یہاں ایک ڈرگ ایڈیشن ہونا چاہیے. چلو شکریہ میٹھا کتو صاحب. سامعین آپ جانتے ہوں گے کہ وادی کشمیر میں لگاتار جو منشیات کا کاروبار ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے، اور خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. جن ہاتھوں میں قلم اور یعنی کہ کاپی ہونی چاہیے، ان ہاتھوں میں یہ کچھ شرپسند لوگ جو ہیں منشیات تھما رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے کل IAS یا IPS یا بڑے بڑے جو عہدوں پہ ہیں وہ فائز رہ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے جب ان کو چھوٹے یعنی کہ کم عمر میں ہی یہ ڈرگز تھمایا جائے گا تو اندازہ لگا دیجئے کہ ہماری سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے.